السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورۃ کالمشہور۔ تقسیم اول کا ذکر چل رہا ہے، سنت کی تقسیم اول، اور وہ اتصال کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک اس حدیث کا اتصال کیسا ہے، اسی کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک قسم کا اس کی ذکر ما قبل میں گزرا کہ اتصال کامل ہو، جیسے کہ خبر متواتر میں اتصال کامل ہوتا ہے۔ اب اسی پر عطف کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں او یکون اتصالا، یہ منصوب پڑھا جائے گا اسی پر عطف کرتے ہوئے، یا اتصال ایسا ہو کہ جس میں صورتاً شبہ ہو، اس میں صورتاً شبہ ہو، یعنی عدم تواتر کے اعتبار سے قرن اول میں اس میں شبہ ہو، اگرچہ یہ معنی بعد کے زمانے میں باقی نہ رہا ہو۔ بعد کے زمانے میں باقی نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس میں شبہ نہ رہا ہو اور وہ روایت مشہور ہو گئی ہو، اور اس کو اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا متصور نہ ہوتا ہو، لیکن یہ روایت کرنا قرن ثانی یا قرن ثالث میں ہو، لیکن قرن اول میں وہ خبر واحد رہی ہو اور اس کو زیادہ لوگوں نے روایت نہ کیا ہو، تو یہ ایسی خبر ہے کہ جس میں اتصال تو ہوگا لیکن اتصال ایسا ہوگا کہ جس میں صورتاً شبہ ہوگا۔ قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث تین کا ذکر آتا ہے۔ قرن اول سے مراد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، قرن ثانی سے تابعین کا، اور قرن ثالث سے تبع تابعین کا زمانہ معتبر ہے۔ تو اگر وہ روایت صحابہ کے زمانے میں معروف و مشہور نہ تھی لیکن تابعین تبع تابعین کے دور میں معروف ہو گئی، تو اگر اتنے لوگوں نے روایت کیا جتنے کو کہ روایت کرنے والے خبر متواتر کے ہوتے ہیں قرن اول میں، کہ اس کے روایت کرنے والے قرن ثانی میں اتنے ہو گئے، تو اب یہ حدیث مشہور کہلائے گی، مشہور۔ اور اگر قرن اول میں بھی وہ حدیث مشہور نہ ہوئی، قرن ثانی میں بھی مشہور نہ ہوئی، قرن ثالث میں بھی اس کی شہرت نہ ہوئی، تو اب بعد کی شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بعد کی شہرت کا، یعنی تبع تابعین کے زمانے کے بعد اگر خبر کی شہرت ہوتی ہے تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام اخبار احاد اس زمانے میں مشہور ہو گئی ہیں، تو اب ان میں سے کوئی بھی خبر واحد بن کر باقی نہ رہے گی، لہذا اب بعد کی شہرت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ او یکون اتصالا فیہ شبہۃ صورۃ، یہ ایسا اتصال ہو کہ جس میں صورتاً شبہ ہو، اے من حیث عدم تواترہ، یعنی اس کے عدم تواتر کے اعتبار سے قرن اول میں، وَإِن لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنَى كَالْمَشْهُورِ، اگرچہ یہ معنی بعد میں باقی نہ رہا ہو جیسے کہ مشہور۔ وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْآحَادِ، اور وہ ہے جو آحاد سے ہو اصل میں، جو آحاد سے ہو اصل میں، اصل سے مراد اے فی القرن الاول، یعنی قرن اول میں خبر واحد ہو، وہ اس کو روایت کرنے والے ایک دو لوگ رہے ہوں، وہ قرن صحابہ، اور قرن اول سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے۔ ثم انتشر، پھر وہ پھیل گئی ہو، حتی ینقلہ قوم،
یہاں تک کہ اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو، نقل کیا ہو، لا یتوہم تواتؤہم علی الکذب، کہ ان کا متفق ہونا جھوٹ پر متصور نہ ہو، وہو قرن الثانی ومن بعدہم، اور وہ قرن ثانی کے لوگ ہیں اور ان کے بعد کے لوگ ہیں، یعنی قرن التابعین و تبع التابعین، یعنی قرن ثانی سے مراد تابعین اور قرن ثانی کے بعد کے لوگ سے مراد تبع تابعین۔ ولا اعتبار للشہرۃ بعد ذلک، اور ان تین زمانوں کے بعد شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فإن عامۃ اخبار الاحاد قد اشتہرت فی هذا الزمان، کہ عام اخبار احاد اس زمانے میں مشہور ہو چکی ہیں۔ فلم یبقى شیء منها احادا، تو ان میں سے کوئی بھی احاد ہو کر باقی نہیں رہی ہے۔ وَأَنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ تَمَانِينَ، اب یہاں سے خبر مشہور کے حکم کو ذکر فرماتے ہیں کہ خبر مشہور یہ علم تمانیت کو واجب کرتی ہے، یعنی ایسا اطمینان کہ جس کی جانب صدق راجح ہوتی ہے۔ تو خبر متواتر کے مقابل یہ کم تر ہے، یہ خبر متواتر کے موافق مقابل کم ہے اور خبر واحد سے اوپر ہے۔ خبر متواتر سے اس کا درجہ کم ہوگا، اس لیے کہ خبر متواتر کا اتصال کامل ہوتا ہے اور اس میں اتصال میں کچھ شبہ پایا جاتا ہے، اس لیے یہ متواتر سے کم ہے، لیکن واحد سے اوپر ہے۔ یہاں تک کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز، زیادتی کرنے سے مراد یہ کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم مطلق ہے تو اس کو مقید کیا جا سکتا ہے خبر مشہور سے۔ مثلا کفارہ یمین کے سلسلے میں قرآن نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یہاں پر تتابع کی قید ذکر نہیں ہے، لیکن ایک قرأت مشہورہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی قرأت میں تتابع کی قید کا ذکر ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو اس مشہور قرأت کے ذریعے اس مطلق کو مقید کرنا جائز، مطلق کو مقید کرنا جائز، لیکن خبر مشہور سے نظم قرآنی کا نسخ جائز نہیں ہے، بس یہی کہ اس مطلق کو مقید کرنا جائز ہے۔ تو خبر واحد مشہور کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذریعے علم تمانینت واجب ہوتا ہے، ایسا اطمینان کہ جس کی جہت صدق راجح ہوتی ہے، اور اس کے انکار کرنے والے کو کافر بھی نہیں کہا جائے گا، ہاں اس کی تضلیل کی جائے گی، کافر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں شبہ ہوتا ہے اور شبہ کی بنیاد پر کفر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ امام جساس نے یہ بات بیان فرمائی کہ خبر مشہور یہ متواتر کی ایک قسم ہے، لہذا جس طریقے سے متواتر کے ذریعے علم یقین حاصل ہوتا ہے اور جیسے خبر متواتر کا منکر کافر ہوگا، ایسے ہی خبر مشہور سے بھی علم یقین حاصل ہوگا اور اس کا منکر بھی کافر ہوگا، جیسے کہ ما قبل میں بات گزر چکی ہے، جہاں پر قرآن کی تعریف ذکر کی تھی وہیں پر امام خصاف کا جو مذہب ہے خبر مشہور و متواتر کے بارے میں اس کو بھی ذکر فرمایا تھا۔ وَأَنَّهُ يُوجِبُ عِلْمَ تَمَانِينَ، اور یہ علم تمانیت کو واجب کرتی ہے، اطمینان یرجح جہت الصدق، یعنی ایسا اطمینان کہ جس کی جہت صدق راجح ہو، فَهُوَ دُونَ الْمُتَوَاتِرِ، تو یہ متواتر سے کم ہے، وَفَوْقَ الْوَاحِدِ، اور واحد سے اوپر ہے۔ حَتَّى جَازَتِ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، یہاں تک کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز، زیادتی کرنے سے مراد وہی میں نے بتایا۔ وَلَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، اور اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بل يُضَلَّلُ، بلکہ اس کی تضلیل کی جائے گی، عَلَى الْأَسَاسِ قول پر۔ وقال الجساس، اور امام جساس نے فرمایا انه احد قسم المتواتر، کہ یہ متواتر کی ایک قسم ہے، فیفید علم الیقین، تو یہ علم یقین کا فائدہ دے گی، ویکفر جاحدها، اور اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، کل متواتر، جیسے کہ متواتر کا منکر کافر ہے، علی ما مر، جیسے کہ ما قبل میں گزر گیا۔ او یکونا اتصالا فی، یہ بھی منصوب ہے اسی منصوب پر عطف کرتے ہوئے، او یکونا اتصالا فی شبہ، یا ایسا اتصال ہو کہ جس میں شبہ ہو، صورتاً اور معنن،
یہ تقسیم اول کی تیسری قسم کا ذکر ہے کہ اتصال ایسا ہو کہ جس میں صورتاً بھی شبہ ہے اور معنن بھی شبہ ہے۔ صورتاً اور معنن شبہ ہونے سے مراد یہ کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں مشہور نہ ہوئی ہو، یعنی نہ صحابہ کے زمانے میں اس کی شہرت ہوئی، نہ تابعین کے زمانے میں وہ حدیث پھیلی، نہ تبع تابعین کے زمانے میں۔ تو تین زمانے جن کی خیریت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے، ان تینوں میں سے کسی زمانے میں وہ حدیث مشہور نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر وہ جو اس سے متصل ہے، پھر جو اس سے متصل ہے۔ تو ان تین زمانوں کی خیریت کی نبی اکرم نے خبر دی۔ تو اگر وہ حدیث ان تینوں زمانوں میں مشہور نہ ہوئی تو وہ خبر واحد ہے۔ کون ہے خبر واحد؟ خبر واحد وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس کو روایت کرنے والے ایک انسان ہو یا دو ہوں یا دو سے زیادہ، یعنی ایک نے روایت کیا ہو یا دو نے یا تین نے۔ لہذا اس کے ذریعے مصنف نے رد کیا ان حضرات کا کہ جنہوں نے ایک اور دو میں فرق کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دو کی خبر مقبول ہوگی ایک کی نہیں۔ لیکن حقیقت اور صحیح بات یہ ہے کہ چاہے خبر ایک کی ہو یا دو کی یا تین کی، جب تک کہ حد شہرت اور حد تواتر کو نہ پہنچے وہ خبر واحد ہی رہے گی۔ عدد کا کوئی اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ اگر اس کے راوی حد شہرت کو پہنچ گئے یا حد تواتر کو پہنچ گئے تو اب وہ حدیث واحد ہونے سے نکل جائے گی، لیکن جب تک یہ شرط نہ پائی جائے تب تک وہ خبر واحد ہی رہے گی۔ او یکونا اتصالا فی شبہ صورتا و معنن، یا ایسا اتصال ہو کہ جس میں شبہ ہو صورتا اور معنن، لأنہ لم یشتہر فی قرن من القرون الثلاثہ، اس لیے کہ وہ مشہور نہ ہوئی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں، التی شہد بخیریتہم، کہ جن کی خیریت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ وہ تینوں زمانوں سے مراد صحابہ کا زمانہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ہے، اور تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ۔ فرماتے ہیں کا خبر الواحد، جیسے کہ خبر واحد، وہوا کلو خبر یرویہ الواحد او الاثنان فصاعدا، اور وہ ہر خبر ہے جس کو روایت کیا ہو ایک نے یا دو نے یا اس سے زیادہ نے۔ وانما قال ذلك، اور مصنف نے یہ فرمایا ایک یا دو، رد لمن فرق بینہما، رد کرنے کے لیے ان کا کہ جنہوں نے ایک اور دو میں فرق کیا ہے۔ وقال، اور یہ کہا ہے یقبل خبر الاثنین دون الواحد، کہ دو کی خبر قبول کی جائے گی ایک کی نہیں۔ حقیقت یہ کہ ایک اور دو دونوں برابر ہیں۔ فرماتے ہیں ولا عبرۃ للعدد فی، اور اس میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بعد ان یکون دون المشہور والمتواتر، بعد اس کے کہ وہ مشہور اور متواتر سے کم ہے، کہ اگر حد شہرت اور حد تواتر کو نہیں پہنچی تو اب اس میں عدد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فی القرون الثلاثہ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں، لما لم تبلغ رواته حد المشہور والمتواتر، جب اس کے راوی حد مشہور اور حد متواتر کو نہ پہنچے۔ روات راوی کی جمع، جیسے قاضی کی جمع قضات، داعی کی جمع دعات۔ فلا عبرۃ بعد ذلك بأي قدر کان، تو اس کے بعد کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ کسی بھی مقدار میں ہوں، کسی بھی مقدار میں ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ایک ہوں یا دو سے زائد یا چار سے زائد، کتنے بھی ہوں کسی بھی مقدار کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ وہ حد تواتر کو نہ پہنچے ہوں یا حد شہرت کو نہ پہنچے ہوں۔ لأن کلھا سوا، اس لیے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں، فی اللہ یخرجہ عن الاحادیت، اس بارے میں کہ وہ اس کو احادیت سے نہیں نکال سکتے، یعنی خبر کو واحد ہونے سے نہیں نکالیں گے۔ وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينِ، اور یہ عمل کو واجب کرتی ہے علم یقین کو نہیں، علم یقین کو نہیں، کہ خبر واحد کے ذریعے علم عمل تو واجب ہے لیکن علم یقین کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، یعنی خبر واحد موجب للعمل ہے، اس کا ثبوت میں مصنف نے کتاب اللہ سے بھی دلیل پیش کی ہے، حدیث سے بھی پیش کی ہے، اجماع سے بھی، دلیل عقلی بھی پیش کی ہے۔ فرماتے بالکتاب، یہ ثابت ہے کتاب سے۔ وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلِ دُونَ الْعِلْمِ الْيَقِينِ،
اور یہ عمل کو واجب کرتی ہے، علم یقین کو نہیں۔ وَهُوَ قَوْلُهُ بِالْكِتاب، اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے کہ خبر واحد موجب عمل ہے۔ کیا ہے کتاب اللہ سے اس کا ثبوت؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مراد یہ آیت کریمہ کا معنی ہے فَهَلَّا خَرَجَ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ، فرقہ کا معنی بڑی جماعت، اور طائفہ سے مراد قلیل جماعت، تو فرقہ بڑی جماعت کو کہتے ہیں اور طائفہ قلیل جماعت کو، تو معنی ہے کیوں نہ نکلے ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت اپنے گھروں سے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، یعنی یہ چھوٹی جماعت علماء کے پاس جائے اور آفاق عالم میں گھومے پھرے، سیر کریں، علم حاصل کریں، اور آنے کے بعد ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے گھروں میں باقی بیٹھے ہوئے ہیں معاش کی بنیاد پر یا اپنے گھر والوں کے اور اموال کی کافروں سے حفاظت کرنے کی خاطر۔ تو جب یہ چھوٹی جماعت ان بڑے لوگوں کی طرف، ان بڑی جماعت کی طرف لوٹے تو ان کو ڈرائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرقہ پر ان لوگوں کی بات کے قبول کرنے کو واجب کیا ہے کہ اس کے طائفہ، اور طائفہ اسی جماعت کو کہتے ہیں جس میں چند لوگ ہوں، ہے نا، ایک یا دو سے زیادہ لوگ ہوں، اس کو طائفہ کہتے ہیں۔ تو طائفہ کے قول کے قبول کرنے کو واجب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کثیرہ پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد پر عمل کرنا ضروری ہے اور خبر واحد موجب للعمل ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو کیوں نہ نکلی ان میں سے ایک جماعت، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو کیوں نہ نکلی ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور ڈرائیں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف لوٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ ڈریں۔ اے فَهَلَّا خَرَجَ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ، یعنی کیوں نہ نکلے ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت مِن بُیوتِہِمْ، اپنی گھروں سے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھداری حاصل کریں۔ معنی ہے اے تذهبوا هذه الجماعة القلیلہ، یعنی جائے یہ چھوٹی جماعت جس کو طائفہ کہا ہے، کہاں جائے؟ عند العلماء، علماء کے پاس، وَيَسِيرُوا فِي آفاق العالم، اور آفاق عالم میں سفر کریں، لِأَخْذِ العلم، اخذ علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اس قوم کو، الباقیہ فی بیوتہم، جو اپنے گھروں میں باقی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لِأَجْلِ ترتیب المعاش، معاش کی ترتیب کی بنیاد پر، وَمُحَافَظَةِ الْأَهْلِ وَالْأَمْوَالِ عَنِ الْكُفَّارِ، اور کافروں سے اموال اور اہل کی محافظت کی وجہ سے۔ کب؟ اِذَا رَجَعَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ، جب یہ چھوٹی جماعت لوٹے، إِلَى هَذِهِ الْفِرْقَةِ، اس بڑی جماعت کی جانب، تو ان کو ڈرائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ جماعت کثیرہ ان سے ڈریں، ان سے علم حاصل کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فَضَمِيرُ لِيَتَفَقَّهُوا وَلِيُنذِرُوا، تو آیت کریمہ میں لِيَتَفَقَّهُوا کی ضمیر اور لِيُنذِرُوا کی ضمیر اور رَجَعُوا کی ضمیر راجعون الی الطائفہ، یہ لوٹ رہی ہیں طائفہ کی جانب، یعنی تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے چھوٹی جماعت، تاکہ وہ ڈرائے چھوٹی جماعت، تاکہ اور لوٹے، تو یہ طائفہ کی جانب راجع ہیں۔ وَضَمِيرُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ، اور الیہم کی ضمیر اور لعلہم کی ضمیر راجع ہے فرقہ کی جانب۔ فاللہ تعالی اوجب الانذار علی الطائفہ، تو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے ڈرانے کو طائفہ پر، وہی اسم للواحد والاثنین فصاعدا، اور طائفہ نام ہے ایک یا دو سے زیادہ لوگوں کی جماعت کا۔ واوجب علی الفرقہ قبول قولہم، اور فرقہ یعنی بڑی جماعت پر واجب کیا ان کے قول کو قبول کرنے کو، والعمل بھی، اور اس پر عمل کرنے کو واجب کیا۔ فثبت، تو یہ بات ثابت ہو گئی، ان خبر الواحد موجب للعمل، کہ خبر واحد عمل کو واجب کرنے والی ہے، اور اس کا ثبوت کتاب اللہ سے۔ وفی الآیت توجیہ آخر فی تعکس هذه الضمائر كلها، اور اس آیت کریمہ میں دوسری بھی توضیح ہیں اور بھی وضاحتیں ہیں کہ جن میں ضمائر پلٹ جائیں گی، یعنی جو ضمیروں کا مرجع ہم نے ذکر کیا یہ اس وقت میں پلٹ جائیں گے سب کے سب۔ وحینئذ لا تکون مما نحن فیہ، اور اس وقت میں
یہ آیت کریمہ اس بحث سے نہیں ہوگی جس میں ہم ہیں، علی ما بینت ذالک فی التفسیر الاحمدی، جیسے کہ میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ تفسیرات احمدیہ میں ذکر کر دیا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى، ایک تو یہ آیت کریمہ ہے نا، اور فرماتے یہ بھی ممکن ہے کہ کتاب سے مراد یہ والا قول ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب عطا کی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور وہ لوگوں کے لیے بیان کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور ان کو چھپائیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو کتاب کا علم عطا کیا ہے ان پر واجب کیا ہے کہ وہ اس علم کو بیان کریں اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں، اور علم ان پر واجب کرنے کا، نصیحت کرنے کو واجب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ اس نصیحت کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ لہذا اب ان کی خبر کہ جن کو خبر کتاب دی گئی ہے، یہ کتاب کا علم دیا گیا، یہ خبر واحد ہے، اور اس پر عمل کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ، اور ممکن ہے کہ کتاب سے مراد یہ قول ہو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، کہ جنہیں کتاب دی گئی، کیا عہد لیا؟ یہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ضرور وہ تم بیان کرو گے اس کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو تم چھپاؤ گے نہیں۔ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ أُوتِيَ عِلْمَ الْكِتَابِ، تو اللہ نے واجب کیا ہر اس پر کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا، بیانہ اس کے بیان کرنے کو، وَوَعَظَهُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اس کے ذریعے نصیحت کرنے کو، وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ، اور اس کا کوئی اور فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ قبول کریں اس نصیحت کو۔ فَيَكُونُ خَبْرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ لِلْعَمَلِ، تو خبر واحد عمل کو واجب کرنے والی ہے، خبر واحد عمل کے لیے حجت بنے گی۔ تو خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے، یہ عمل کو واجب کرتی ہے، علم یقین کو نہیں، یعنی اس کے ذریعے علم یقین کا حاصل نہیں ہوتا، حصول نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں صورتاً بھی شبہ ہوتا ہے اور معنن بھی شبہ ہوتا ہے۔ تو کتاب اللہ سے مصنف نے یہ دلیل پیش کر دی کہ خبر واحد موجب للعمل ہے۔ اب آگے سنت سے ایک حدیث پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرنے والی ہے۔ اجماع بھی پیش کریں گے اور دلیل عقلی بھی اس بات پر پیش کریں گے کہ خبر واحد عمل کو واجب کرنے والی ہے۔